جوان ہیں، یہاں بچے ہیں، یہاں بزرگ ہیں، ہر عمر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. طیبہ بھی موجود ہے. طیبہ السلام علیکم. لاہور کی موومنٹ کے بعد کیا کہیں گی آپ؟ لاہور کی موومنٹ کے بعد پورا پاکستان بول رہا ہے، میں اکیلی کیا کہوں گی. آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے ان کو راستے بند کرنے پڑے. کھانا کھانے سی ایم گیا تو وہ اسٹریٹ بند کر دی گئی. ورکر کو جس طریقے سے پکڑا گیا اور جو وہاں حرکتیں کی گئی، روڈ بلاک کیے گئے. اور پھر نون لیگی لوگوں نے باقاعدہ طور پہ بلڈنگز کے اوپر سے بند روڈوں کی گاڑیوں کی تصویریں لے کے وہ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں نکلے. تو اگر ایسا ہے تو چلے آپ کو ایک اوپن چیلنج دیا سی ایم کے پی نے. اس نے کہا ایک جلسہ کرنے دیں ہمیں. انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا کہ مریم نواز کو میں اپنے صوبے میں جلسے کی اجازت دیتا ہوں، میں پروٹوکول بھی دوں گا، جلسے کی جگہ بھی دوں گا، انتظامات بھی کروں گا، آپ ہمیں لاہور میں جلسہ کرنے دیں. اگر زمینی حقائق وہ ہیں جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں نکلا، تو نون لیگ کو چیلنج ہے، پوری نون لیگ کو اور ان کے ہینڈلرز کو چیلنج ہے. اوپنلی ایک جلسہ کرنے دے لاہور میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں تو موبلائزیشن کے بعد آج آپ پہنچے ہیں اور رحان سے ملاقات پہ ایک دفعہ پھر اسی طرح پابندی نظر آ رہی ہے. پیچھے تمام بیریئرز ہیں، پولیس ہے اور علیمہ خان کا کہنا ہے کہ آج دھرنا دیا جائے گا اور آج ان کی واٹر کینن کے باوجود ہم یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے. دیکھیں میں میڈیا سے ہی بلکہ سوال کرتی ہوں، آپ بتائیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے. اگر اس طریقے سے اناؤنسمنٹ کر کے یہ اپنے چند ایک نمونے یا شگوفے آپ کہہ لیں ان کو بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی فیبروری تک ملاقات نہیں ہوگی، تو ہمیں بتایا جائے کہ ملک میں مارشل لاء لگا ہوا ہے، انڈکلیئرڈ مارشل لاء. پی ٹی آئی جو 3 سال سے بھگت رہی ہے. اب دوسرے طرف والوں نے بتانا ہے کہ کیا واقعی مارشل لاء چل رہا ہے. جب آپ عہدہ لے چکے ہیں، جب آپ نوٹیفیکیشن کرا چکے ہیں، تو آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ پبلک کو آنے دیں. اگر جس طریقے سے پریس کانفرنسز میں آ کے بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی سیاست ختم ہوگی عمران خان کی، لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، لوگ اداروں کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ اوپنلی عوام کو نکلنے دیں. پھر اس طرح کی چیزیں کرنا، اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنانا اور ملاقات نہ ہونے دینا. جس طرح علیمہ خان نے کہا ہے کہ آج ہم دھرنا دے رہے ہیں تو ہم دھرنا دے رہے ہیں. آج یہ واٹر کینن مار لیں، ہم یہیں بیٹھیں گے. اب جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں. جس طرح سے خان صاحب کی فیملی ان کے لیے موجود رہے گی، کارکن ان کے ساتھ موجود رہے گا، کیونکہ کارکن کا بھروسہ ہے خان صاحب کے خاندان پہ. بہت ساری قیادت سے مایوس ہونے کے بعد میرا خیال ہے کہ کارکن اس طرف گیا ہے اور اب جس طرف خان کا خاندان کھڑا ہوگا عوام اسی طرف کھڑی ہوگی. بہت شکریہ جی. سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے ہیں اور یہاں جو ایک بینر ہے وہ اسٹینڈ ود دا رول آف لا، سپریمیسی کانسٹیٹیوشن، اور نیچے نام بھی لکھا ہے. علیمہ خان کی تصویر ہے، عمران خان کی تصویر ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے باہر کی. جی ایس انصاف ویئر فرام چرسدہ سے پہنچے ہیں اور آپ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد دیکھ سکتے ہیں. آج کیا ماحول ہوتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح روکا جاتا ہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. لیکن اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا یہ منظر ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں. پولیس کا ناکہ ہے، بیریئر ہے اور آج شدید ٹھنڈ کے باوجود یہ منظر ہے اڈیالہ کے باہر کا. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ہم کوشش کریں گے اور آج تو میری بہنوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو مرضی ہو جائے سب چلے جائیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کسی پہ کوئی یہ جو تشدد کرتے ہیں اور واٹر کینن چلاتے ہیں سب چلے جائیں. لیکن میں اور میری بہنیں یہاں سے آج نہیں اٹھیں گے، جو مرضی ہو جائے. یہ آپ تہیہ کر کے آئے ہیں؟ ہاں پہلے بھی تہیہ کیے ہوئے، وہ تو اور بات ہے. ابھی سے واٹر کینن چلا دیتے ہیں. آج ہم نے کہا واٹر کینن چلائیں، گھسیٹیں، ماریں. دیکھیں عمران خان نے کہا کہ ظلم کے خلاف اگر کھڑے نہیں ہوں گے، ہم نہیں ظلم کر رہے، ہم تو صرف بیٹھے ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہمیشہ ظلم کرتے ہیں. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں. اگر آپ لاہور کا حال دیکھ لیتے کہ انہوں نے مین آرٹریز چاروں طرف سے اسی قسم کی جیسے جالیاں ان کو آج کل نہیں ملی ہیں، یہ والی لوہے کی جالیاں جو لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، لوہے کی جالیوں سے انہوں نے مین بولیوارڈ بند، بندہ کوئی اندر نہیں گھس سکتا. زمان پاک کی جو لائٹیں تاریں کاٹ دی، زمان پاک کے پورے زمان پاک کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کی تاریں کاٹی. کوئی ٹھیک کرنے گیا اس بندے کو اتار دیا. کھمبوں کے نیچے پولیس کا پہرا تھا کہ کوئی بتی نہ جلا دے. یہ کوئی مطلب مجھے تو اب ہمیں ہنسی نہ آئے تو اور کیا ہے کہ ان کا خوف اتنا بڑھ چکا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے لوگ کھڑے ہیں، آپ دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے. ان کے خوف سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان کا کتنا ٹائم ہے ان کرسیوں پہ.
یہ بتائیں کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو پیشکش کی گئی ہے آئینی تحفظ آئینی کے کمیٹی کے سربراہان کی جانب سے، اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بھی ملاقات کروائی جائے گی. ایک سیکنڈ پھر سے دوبارہ سوچیں. آپ نے ابھی کیا سوال، انہوں نے کیا سوال پوچھا کہ نہیں انہوں نے کہا تحریک تحفظ آئین ان کی طرف سے کہا کہ انہوں نے آفر کیا ہے، سنا ہے نا. انہوں نے آفر نہیں کی. پرائم منسٹر شہباز شریف جو جعلی پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. میرے خیال میں آپ کو غلط کہہ کے بھیجا. آپ کی ملاقات کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ سے بھی وہ کمیٹی ملاقات کرے گی، آپ کو اعتماد میں لے گی. کس چیز کے لیے؟ مذاکرات کے حوالے سے. کون سی کمیٹی؟ جو تحفظ آئین پاکستان کی جو کمیٹی ہے. ہمیں دیکھیں، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کہا سہیل افریدی کو کہ سڑکوں پہ آ جاؤ، ہم سڑکوں پہ آ گئے. اچھا مجھے بتائیے کہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا آپ لوگوں سے وہاں لاہور میں کہ لاہور کیسا لگا، تو آپ تھوڑا سا مزید بتا دیں کہ لاہور کیسا لگا. لاہور تو ہمارا تو شہر ہے. لاہور کیسا لگا؟ لاہور کو میں نے کہا تھا لاہور ایسا شہر ہے، ایک ڈرتے لوگ لاہوریوں سے اس لیے ہیں کہ جس دن لاہور نکلتا ہے نا اس کو روک کوئی نہیں سکتا. ترقی کی مثال. اچھا یہ بتائیں، اس پابندی کے باوجود، پولیس ناکوں کے باوجود وہاں جس طرح آخری رات لوگ نکلے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور 700 ورکرز تحریک انصاف کے گرفتار کیے گئے. کر لیں جتنے مرضی گرفتار، وہ لوگ پھر ان کو چھوڑنے بھی پڑیں گے. کتنے پورا پاکستان جیل میں ڈالیں گے. اس وقت تو جیسے عمران خان کہتے ہیں آپ کا پورا پاکستان قید میں ہے، اور عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں میں جیل میں بیٹھا آزاد ہوں اور آپ باہر بیٹھے قید ہیں. کیونکہ خوف جب ہوتا ہے، اب لوگوں کو خوف ہوتا ہے نا، اب میرے گھر کو اٹیک کریں گے، ابھی مجھے ماریں گے، ابھی واٹر کینن چلے گا. خوف ڈال رہے ہیں نا، خوف لوگوں کا ختم ہو گیا ہے. اس دیکھیں لوگ کتنی دیر خوف، لوگوں کا خوف اس لیے ختم ہو گیا ہے. ان کو سارا کچھ ارد گرد ہو رہا ہے نا، سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کتنا ہو رہا ہے. عمران خان نے اتنی شعور تو دے دی ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ صرف عمران خان کے، تو عمران خان کے ساتھ اس لیے ظلم ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کی آواز ہے، وہ آپ لوگوں کی آواز ہے. اور آپ کی یہ تو عمران خان کے پیچھے نہیں ہے، یہ آپ کے پیچھے ہیں. تو اگر آپ لوگ خود کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عمران خان بھی باہر آ جائے گا. اچھا اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ تو اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، تو یہ موسم گزرنے کا انتظار ہے یا پھر کیا سمجھتے مجھے ہیں؟ نہیں پتا. اب ہم سڑک پہ کیا اسٹریٹ کیا کہتے ہیں، سڑک کے اوپر ہم کھڑے ہیں. سہیل افریدی نے کراچی جانے کا اعلان کیا ہے. سڑک پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میڈم سندھ جانے کا اعلان کیا ہے سہیل افریدی نے. پوچھے نا وہ بتائیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں علی مہان صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں. ان کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. اور آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے وزٹ کے بعد آج کی یہ صورتحال ہے اڈیالہ کے باہر کی. آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے جھنڈے لیے جو ہے یہاں کارکنان کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہے. یہاں نوجوان